جو اللہ نے دولت اور حکومت کو زبان حال عطا کی تھی، اس زبان حال سے باقاعدہ دولت اور حکومت نے کہا تھا اے فرشتے سنو، اب ہمیں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سلیمان بن داؤد نے باقاعدہ ایجوکیشن کو لیا ہے، علم کو لیا ہے، اور سنو جہاں علم ہوگا وہیں دولت بھی ہوگی، وہیں پر حکومت بھی ہوگی، لہذا واپس نہیں جائیں گے۔ پتا کیا چلا؟ ہمیں یہ پیغام ملا، ہمیں یہ درس ملا کہ اگر ہم علم دین حاصل کریں گے یا دنیاوی علوم کو بھی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر اللہ ہمیں پاور بھی عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں دولت بھی عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن حضرات گرامی، ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایجوکیشن سے بہت زیادہ دور ہیں، ہم علم سے بہت زیادہ دور ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں، یا ہمیں حق نہیں ملتا ہے، یا ہمیں مقام نہیں ملتا ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ اس لیے حضرات گرامی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے قریب کریں، اپنے آپ کو اسلام سے قریب کریں، اور دنیاوی علوم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ اور پیراستہ کریں۔ اور آج تو الحمدللہ پہلے مدرسے میں ہوتا تھا کہ صرف قرآن و حدیث پڑھایا جاتا تھا، لیکن آج تو کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے مدرسے کے اندر، آج تو باقاعدہ انگریزی کی تعلیم دی جاتی ہے، میتھ اور سائنس بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اب ہمارے مدرسے اس طریقے سے افائق نہیں ہے، الحمدللہ دنیاوی علوم سے بھی آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو باقاعدہ اس لائن میں اگر لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگے۔ آج تو الحمدللہ انہی مدرسوں سے نکل کر کے نہ جانے کتنے بچے باقاعدہ یونیورسٹیز میں جا کر کے، کوئی جامعہ ہمدرد میں جا کر کے، کوئی جے این یو میں جا کر کے، کوئی اے ایم یو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جا کر کے، کوئی مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد میں جا کر کے باقاعدہ پی ایچ ڈی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی باقاعدہ کامرس کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ایم بی اے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا دور ہے، یہ ایجوکیشن کا دور ہے۔ حضرات گرامی، آپ اپنے بچوں کو دین سے بھی قریب کریں اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم سے بھی آراستہ اور پیراستہ کریں، تاکہ آپ کا بیٹا، آپ کی آنے والی نسلیں کسی بھی چیز میں پیچھے نہ رہے، بلکہ آگے بڑھ کر کے اپنے حق کو چھیننے کے لائق بن جائیں، اپنے حق کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی، ابھی بھی وقت ہے، بدل دو وقت کو پروانوں خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو مصرف مصطفیٰ کے لیے۔ حضرات گرامی، وقت بہت کم ہے، بس ایک بات میں کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سے قریب نہ کیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسلام سے قریب نہ کیا، آپ نے اپنے بچوں کو قوانین اسلام سے قریب نہ کیا، تو سنیں، دارالعلوم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک روایت آپ سنتے چلیں، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک روایت میں بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر تو بنایا، لائر تو بنایا، بڑا بزنس مین تو بنا دیا، لیکن اسے بنیادی باتیں پتہ نہیں ہے، اسے قرآن کی باتیں پتہ نہیں ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو سنیں، بہت بڑی ناانصافی کی ہے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ۔ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جس کا ذمہ دار ہے اس ذمہ داری کے بارے میں سے کل میدان حشر میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا باپ سے کہ تم نے اپنے بچوں کو دین سے قریب کیوں نہیں کیا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، تم اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کی تلقین کرو، تمہارا بیٹا اور بیٹی 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ پیارے آقا کا فرمان ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے نیاز کروا لی، ہم نے نعرہ لگا لیا تو کامیابی مل جائے گی؟ نہیں نہیں، صرف نعرے کی بنیاد پر کامیابی نہیں ملے گی، صرف نیاز کی بنیاد پر کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی تو اس بنیاد پر ملے گی کہ پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد نیاز کی جائے، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ ہم نماز کو چھوڑ کر کے صرف نیاز کے چکر میں پڑے رہیں گے تو یاد رکھنا کامیابی کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں، شریعت سے قریب کریں۔ آج باپ کی نگاہوں کے سامنے، اس کی ماں کی نگاہوں کے سامنے یہ بنیادی چیزیں جو ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، دنیاوی چیزیں اس طرح گھر کر چکی ہیں کہ آج ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی دین سے دوری کی بنیاد پر آج مکر و فریب میں پھنس کر کے، غیروں کے چنگل میں پھنس کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔